ایاز صاحب، 16 ماہ کی حکومت جو 11 جماعتوں پر مشتمل تھی، آپ ہمیشہ ان کی کارکردگی سے نالا رہے ہیں۔ آنے والے انتخابات میں بھی ایسی ہی ایک مکس حکومت بنی، اتحادیوں کی حکومت بنی، تو اس سے کیا امید رکھی جائے؟ کیا وہ معاشی اور سیاسی استحکام لا پائے گی؟ کاروان جو ہے ملک کا صحرا میں بھٹک رہا ہو، پتہ بھی نہ ہو کہ میرے کارواں کون ہے، اور کوئی پوچھے جی منزل تک پہنچ جائے گا یہ کاروان، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں اگلے ہفتے کا نہیں پتہ کہ کیا ہوگا۔ اہم نکات ہیں، کوئی عدالتوں میں اٹھائے گئے ہیں، کوئی الیکشن کمیشن میں اٹھائے گئے ہیں، اس کے بارے میں حتمی رائے کوئی نہیں دے سکتا۔ الیکشن کا وہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ کیا ہوگا، سارے نشان اس پہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر سارے نہیں ہوں گے تو عذر کون سے تراشے جائیں گے؟ قوم تو سیاسی کلاس، چلے قوم نہ بھی سے، سیاسی کلاس تو ان چیزوں میں الجھی ہوئی ہے، تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی ایک طریقہ ہے کہ کاروان کو ملکی کاروان کو آپ ٹھیک طرح چلائیں، جس کا مطلب ہے مرحلہ آ رہا ہے الیکشن، تو الیکشن صاف، شفاف اور ہر ایک کے لیے برابری کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ اب کئی تو جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو وہ مائک کے سامنے آتے ہیں، چاہے بشک آگے سامعین زیادہ نہ ہوں، تو مبالغے کے ایسے گھوڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ کئی جو ہیں جماعتیں، غالباً ایک ہی جماعت ہے، اسے چھوٹی چھوٹی میٹنگ کی اجازت نہیں ملتی، تو یہ کون سا آپ ماحول بنا رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح نا۔ جو 16 ماہ کا ایکسپیریمنٹ ہوا، اس سے کیا حاصل کیا ہوا؟ استحکام آ گیا، معیشت بحال ہو گئی، آئی ایم ایف کا پروگرام خوبصورتی سے طے ہو گیا، ستیہ ناس انہوں نے کر دیا۔ اور 16 ماہ کا سارا بوجھ، یہ جن اتحادی جماعتوں کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کے کندھوں پر وہ سارا 16-18 ماہ کا بوجھ ہے۔ عوام ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ 16 ماہ یاد آ جاتے ہیں۔ مہنگائی فلانا، مطلب ایک جو بدترین بدنما مثال حکمرانی کی ہے، وہ ہمارے ان لیڈران قوم، ہمارے نیتاؤں نے، یہ جو اتحادی جنہیں آپ کی، یہ اتحادی ہے، یہ تو مورے ہیں، یہ خود چل رہے ہیں، یا ان کو کون سی، اب میں کچھ کہوں تو آپ اعتراض کر دیں گے۔ مجھے تو اتنا الیکشن سے ڈر نہیں لگتا جتنا کہ آپ کی وہ جو ہے ٹھیک ہے سے ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کب آ جائے گا۔ اب میں کہوں کہ یہ بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ہمیں سمجھا تو دیں، یہ کون سی پولیٹیکل سائنس جو ہے، کون سی کتاب پولیٹیکل سائنس کی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے؟ کس میں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کون سا سبق کیسے ترتیب دیے جا رہے ہیں؟ ہماری سمجھ سے بالا۔ اب یہ جو ہے الیکشن کا ہی بتا دیں، ایک بتا دیں تمام جماعتیں آئیں گی، پر 100، 125، 150 جماعت ہے، ان کا آپ کو کارکردگی کچھ نظر نہ آئی۔ ایک آپ نے پکڑ لی کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایسا بلاول کا بیان آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست کی ہے، 3 بار آئے، ٹکراؤ کی سیاست کی اور چلے گئے، اب بھی آئیں گے تو ٹکراؤ کی سیاست ہی کریں گے۔ کیا بلاول درست کہہ رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں؟ آپ تو قریب سے جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ دیکھیے، یہاں پہ پاکستان کی قسمت کا ہم کیا روئیں؟ جو ہمارے نیتاؤں کا معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہی دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہم پھنسے ہوئے۔ نیلسن منڈیلا کتنی دیر رابن آئلینڈ جیل میں رہے تھے، پر جب وہ آگے کی طرف نکلے، جب باہر نکلے اور پھر افریقن نیشنل کانگریس جو ہے اس کی حکومت بنی، تو رابن آئلینڈ کا وہ کبھی ذکر کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ آگے کی طرف کرتے تھے کہ ریکنسیلیشن کیسے ہوگی، آگے چلیں گے، ساؤتھ افریقہ کو ایک پراسپرس ڈیولپنگ کنٹری جو ہے، ترقی یافتہ جو ہے ایک ملک ہم کیسے بنائیں گے۔ لینن کے پورے کمپلیٹ ورکس میں ماضی جو زارسٹ ایمپائر تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی زار کا نام نہیں ہے۔ ساری کی ساری کتابیں یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، انقلاب لانا کیسے ہے، ہم نے سوویت یونین یا روس کا کیا کرنا ہے۔ اور یہ کون سے لیڈر ہمیں مل گئے ہیں جو اپنی وہ چھوٹے چھوٹے جو خول ہیں ان کے خیالات کے،
ان سے یہ نکل ہی نہیں پاتے, ان کے پاس سوچ نہیں ہے. یہ جو دو میں کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں, کل میں نے کہا تھا بیشتر آبادی جو ہے پیدا نہیں ہوئی تھی اور یہ اقتدار میں تھے, کیا پیپلز پارٹی اور کیا یہ نون لیگ, یہ وہاں سے نکل پا نہیں رہی کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے, ان کی سوچ نہیں ہے. کبھی آپ نے ان کے ساتھ 5 منٹ گفتگو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے؟ جو ہمارے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں, ریزیڈنٹ ایکسپرٹ انقلابی نون پارٹی کے جو حضرت اور قبلہ بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں, یہ 5 منٹ کی گفتگو 2 بھائی کر سکتے ہیں؟ اب یہ پھر سے آپ کو کر رہے ہیں, پورا دائرہ ہم سرچ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ملا. ان کو پھر لا کے وہ جو آکسیجن ڈال کے کہ یہ آپ پتہ نہیں کیا بن جائیں گے. ایک تو بات بلاول نے ٹھیک کہی کہ بھائی 3 دفعہ جو فیل ہو گئے تو ابھی کیا کون سے تیر ماریں گے, اور وہی حال ہے وہاں پہ جن کا ماضی تھا وہ سنیما چلانے کا. میں پرسنل ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا, پر کیا معیار کیا ہے یہاں پہ حکمرانی کا, لیول کیا ہے؟ کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی, اور پھر ایک ایسا پیچھے کی طرف ہم مڑتے ہیں, ایسا ریورس گیئر ہماری قومی زندگی میں لگتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں ہم پیچھے جا پڑتے ہیں. عیاض صاحب, امریکہ وہ ملک ہے جو کہ انسانی حقوق کا علمبردار ہے, جن کے ہاں جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. کیا انہیں غزہ میں مرتے بچے اور سسکتی عورتیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جہاں اسرائیلی مفادات شروع ہوتے ہیں, امریکہ کا انسانی حقوق کے ساتھ لگاؤ ختم ہو جاتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, 48 سے لے کے جب اسرائیل بنا تھا تب تک ہے. جوئش لابی کتنی پاورفل ہے امریکہ میں ہم جانتے ہیں, تو وہاں پہ اسرائیل کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. وہ اب بھی یہ غزہ کے جو بربریت کے بعد ایک وہ جو کانگریس وومن تھی جس نے اسرائیلی پیلسٹینینز کے حق میں بات کی, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے اسے ووٹنگ کر کے سینشر کیا, تنقید کا نشانہ بنایا. وہاں پہ وہ اتنے پاورفل ہیں. پر یہ حیران کن بات ایک ہے, میں غزہ سے تھوڑا ہٹ کے کرتا ہوں, جوز کے خلاف سینٹیمنٹ, اینٹی سیمیٹزم, یہ مسلم ٹریڈیشن نہیں ہے, یہ کرسچن ٹریڈیشن ہے. امریکہ میں اینٹی سیمیٹزم بہت ہوا کرتا تھا 20ویں صدی کے پیچھے. یہ اینٹی سیمیٹزم, جوز کے خلاف فیلنگ, یہ یورپ میں پیدا ہوا تھا. کتابیں آپ ان کی دیکھ لیں, لٹریچر, آئیون ہو والٹر اسکاٹ کی بڑی مشہور کتاب ہے, وہاں پہ ایک جو ہے ریبیکا, اس کے خلاف جو وہاں پہ زبان استعمال ہوتی ہے اس کے خلاف, اور اس کے باپ کے خلاف. وہ جو مرچنٹ آف وینس شیکسپیئر کا مشہور زمانہ جو پلے ہے, اس میں ایک وہ جو ایک جو ہوتا ہے, اس کے بارے میں جو ایک سپیچ ہے وہ کہ یہ, اور وہ جو کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں, میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہے, میری طرف ایسے کیوں رویہ ہوتا ہے. یہ وہاں پہ تھا. اور ہٹلر جو ہے وہ مسلمان تھا کوئی, اور نازی پارٹی جو ہے وہ کوئی اسلامک پارٹی تھی, لیکن یہاں پہ انہوں نے جوز کے لیے ایک ہوم لینڈ بنانا تھا. ہم کمزور ٹھہرے تو یہاں پہ فلسطین کی آبادی کو باہر نکالا, وہاں پہ بنا دیا. ہم بھی مجبور ہو گئے, مطلب ہے کہ مسلم امہ کے بہت سارے ممالک